منٹو صاحب کی یہ عادت ہے کہ اگر ان کی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ عموماً یہی جواب دیتے ہیں یا صرف اتنا کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے، پھر خود ہی اسی مضمون کی تعریف شروع کر دیں گے، اور وہ بھی حوالے دے دے کر۔ مثلاً اس میں وہ فقرہ بڑا اچھا تھا کہ صبح کا وقت تھا، عجب بہار تھی اور عجب سیر تھی، قریب قریب ساری دکانیں بند تھیں، ایک حلوائی کی دکان کھلی تھی، دکان کی طرف بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، بجلی کا پنکھا چل رہا ہے لیکن اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ میں نے حلوائی سے کہا، یہ الٹے رخ پنکھا چلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا، دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے دیکھا، پنکھے کا رخ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی طرف تھا۔ پھر انہیں کوئی دوسرا پیراگراف یاد آ گیا تو وہ بھی سنا دیا۔ ایک دم شور برپا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکے ہاتھوں میں کاغذ کے بنڈل لیے چلا رہے ہیں اور اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آئیں، اخبار بک رہے تھے، تازہ تازہ اور گرما گرم خبریں۔ دہلی میں جوتا چل گیا، لکھنؤ میں فلاں کوٹھی پر کتوں نے حملہ کر دیا، پاکستان کے ایک نجومی کی پیش گوئی، کشمیر 2 ہفتوں میں آزاد ہو جائے گا۔ اس وقت انہوں نے یہ فقرے بغیر کسی ربط کے سنائے تھے، یہاں ان کی کتاب سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی رکے کہاں، کہنے لگے، آج کل عجیب موڈ ہے، افسانہ لکھنا چاہتا ہوں تو مضمون ہو جاتا ہے، اگر مضمون لکھنا چاہوں گا تو ڈرامہ ہو جائے گا۔ نہ جانے اس وقت مجھے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا اور پھٹ سے بول پڑا، اگر آپ نے بیک وقت ڈرامہ، افسانہ اور مضمون لکھنا چاہا تو آپ سوالیہ نشان بن کر رہ جائیں گے۔ اس فقرے پر منٹو صاحب محظوظ ہوئے اور کہا، اچھا ہے، اچھا ہے۔ چونکہ انہیں اپنے پہ کوئی چپکتی ہوئی بات گوارا نہیں ہوتی، اس لیے ذرا سوچ کر بول ہی پڑے، بات تو آپ نے اچھی کہی ہے، بدقسمتی سے میری اور آپ کی بے تکلفی نہیں ہے، اس لیے جواب ارسال کرنے سے معذور ہوں۔ ندیم صاحب سمجھ گئے کہ یہ اس وقت کس قسم کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ انہیں کوئی جواب نہ دیں، یہ ذرا اور قسم کے آدمی ہیں۔ اور قسم سے اس وقت نہ جانے ان کی کیا مراد تھی، لیکن منٹو صاحب کی باتوں کا رخ قسموں کی طرف چل نکلا اور کہا، آپ نے میرا مضمون ناک کی قسمیں پڑھا ہوگا، وہ ہاں وہی، آئی جو ان کی ناک تو آتی چلی گئی۔ میں نے اس مضمون میں ناک کی قسمیں گنوائی ہیں۔ اس مضمون میں ایک شعر بھی کوٹ کیا ہے جو مجھے ناک کی مناسبت سے بڑا پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ تنکا بھائی وہ تنکا، ہاں ناک میں نیم کا فقط تنکا، شوخی چالاکی اقتضا سن کا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے شیشوں والی اینک میں سے دیکھ کر ندیم صاحب سے پوچھا، آپ یہاں بیٹھیں گے؟ ندیم صاحب نے اپنا تکیہ کلام دہرایا، جی ہاں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا، اچھا بھائی میں چلتا ہوں۔ پھر تو ان سے اکثر ملاقاتیں رہیں، قریب قریب روز۔ عموماً ان ملاقاتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مسلسل ملاقاتیں بخشیں گے، کبھی کبھی اچانک ناپید ہو جائیں گے۔ بات صرف اتنی ہوگی کہ ملاقاتوں کا رخ کسی اور کی طرف مڑ جائے گا۔ ان کا یوں روپوش ہونا چند دنوں کا یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا ہوگا۔ تانگے سے اترتے ہی دور سے السلام علیکم کے ساتھ ملاقات پھینک دیں گے، پھر یہ کہیں گے 10 روپے یا 15 روپے دوائی کے لیے دینا، جو دینے پڑتے ہیں۔ لوگ دوائی اس لیے پیتے ہیں کہ صحت یاب ہوں، لیکن یہ دوائی اس لیے پیتے ہیں کہ صحت اور خراب ہو۔ ان کی دوائی کا نام شراب ہے۔ پہلے یہ دوائی کو پیتے ہوں گے، اب دوائی انہیں پی چکی ہے، اور کسی دن بیٹھے بٹھائے ہم یہ سن لیں گے کہ منٹو صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ منٹو اردو کا ممتاز افسانہ نگار ہے۔ جو ان کی اس حیثیت سے منکر ہیں، مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں۔ لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا کہ منٹو صاحب نے ایک افسانہ مجھے نقوش کے لیے دیا جس کا نام نطفہ تھا۔ میں نے وہ افسانہ پڑھا تو مجھے پسند نہ آیا، ڈرتے ڈرتے اس کا اظہار ان سے کیا۔ منٹو صاحب نے برا نہ مانا، بلکہ ایک اور افسانہ لکھ دیا۔ میری نظر میں وہ بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ جب منٹو صاحب کو دوسرے افسانے کے متعلق بھی میری رائے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کل ایک اور افسانہ لکھ دوں گا، اور اس وقت تک لکھتا رہوں گا جب تک آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ افسانہ مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک دن کے وقفے سے 2 افسانے دیے۔ وہ دونوں مجھے بے حد پسند آئے۔ ایک کا نام مزیل تھا اور دوسرے کا نام سڑک کے کنارے۔ مندرجہ بالا واقعہ کے اظہار کا میرے نزدیک سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ اتنا بڑا لکھنے والا اتنے بڑے دل گردے کا بھی مالک ہے۔ ہر فنکار کو اپنی ادنا سے ادنا تحریر بھی بڑی عزیز ہوتی ہے، اور وہ اس کی شان میں ایک حرف بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور پھر منٹو ایسا فنکار جو فنکار بھی ہے اور منہ پھٹ بھی۔ اس وقت انہوں نے نہ مجھے یہ تانا دیا کہ میں بہت بڑا لیکھک ہوں اور نہ ہی یہ ثابت ہونے دیا کہ منہ پھٹ بھی ہوں۔ ویسے ان کی زبان کے آگے کوئی خندق نہیں۔ کبھی کبھی پی کر آ جائیں گے اور کہیں گے کل آپ نے فلاں صاحب کے سامنے کیا بکواس کی تھی۔ میری جان، میرے اور اس کے تعلقات اور قسم کے ہیں، معاف کرنا، وہ بھی حرام زادہ، میں بھی حرام زادہ، پر آپ کو کیا پڑی تھی کہ وہی بات آپ اس سے بھی کہہ دیں جو میں نے آپ سے چھپا کر کہی تھی۔ ویسے میں ڈرتا تو نہیں ہوں، وہ میرا کیا کر لے گا۔ میری جان، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، معاف کرنا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے بڑی کمینہ حرکت کی۔ جب میں نے سنا تو کباب ہو گیا۔ میں ایسے مواقع پر خاموش رہتا ہوں یا صرف مسکرا دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ان کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور اس وقت منٹو کے بجائے شراب بول رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب منٹو اور شراب مل کر بولتے ہیں تو اس وقت منٹو پر بھی پیار آتا ہے اور اس کی باتوں پر بھی، لیکن ایسے مواقع ذرا کم ہی آتے ہیں۔ عموماً وہ پی کر واہی تباہی ہی بکتے ہیں۔ وہ اپنی انہی باتوں کی بدولت 2 بار پاگل خانے جا چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ راضی خوشی خود ہی گئے تھے، دوسری مرتبہ زبردستی ان کے گھر والوں نے بھیجا۔ ان کی دوبارہ واپسی پر میں نے ان سے پوچھا تھا، منٹو صاحب آپ کس خوشی میں مینٹل ہاسپٹل جاتے اور آتے ہیں؟ کہنے لگے، بھائی پہلی دفعہ تو خود بڑے چاؤ سے گیا تھا کہ وہاں جا کر ذرا شراب چھوڑاؤں۔ سنا تھا کہ وہاں اس انداز سے علاج کیا جاتا ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ شراب ترک کر دیتا ہے، لیکن وہاں جا کر جو طبیعت صاف ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری مرتبہ گھر والوں نے زبردستی بھجوا دیا، حالانکہ میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ ذرا میرا ذہنی معائنہ کرایا جائے، اس لیے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹروں نے بھی ایک نہ سنی۔ کل میرے ایک دوست مجھے ملنے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ چلا آیا۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، ڈھونڈا کرے، پاگل کہیں گے۔ منٹو صاحب کا مزہ اس وقت آتا ہے جب ان سے عریانی یا فحاشی کے موضوع پر گفتگو کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ لوگوں نے میرے وہ بے شمار افسانے نظر انداز کر دیے جن میں جنس کا تذکرہ تک نہیں۔ میں نے جنسی افسانے تو شاید چند ایک ہی لکھے ہیں، باقی تو بس افسانے ہیں۔ جن حضرات کو میرے افسانوں میں فحاشی نظر آتی ہے وہی دکان دکان پھرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ منٹو کی کوئی نئی کتاب آئی۔ ان کا خیال ہے کہ میری تحریریں یا تو وہ حضرات پڑھتے ہیں جنہیں میرے فن سے پیار ہے، یا اعتراضیے پڑھتے ہیں تاکہ مجھے برا بھلا کہہ سکیں۔ میں بھی وقت آنے پر ہر ایک کا قرضہ چکا دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ایک کتاب کا انتصاب یوں کیا تھا، ایڈیٹر دین و دنیا کے نام، جس نے مجھے سب سے زیادہ گالیاں دیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ قبلہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کے نام بھی ایک کتاب معنون کر دوں، اس لیے کہ موصوف نے میرے خلاف لکھ لکھ کر میرے افسانوں کی قدر کی ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکا تو بہت ممکن ہے کہ حشر کے دن مولانا موصوف دامنگیر ہوں اور مجھے ندامت ہو۔ بھائی ان محترم ہستیوں کا تذکرہ چھوڑو۔ میرے دوست قاسمی صاحب نے بھی میرے نام ایک کھلی چٹھی لکھ دی۔ میرا بڑا دل چاہا کہ میں بھی بند لفافہ لکھ کر چھپوا دوں، لیکن قاسمی صاحب کی شرافت آڑے آ گئی۔ عسکری نے سیاہ حاشیے پر دیباچہ لکھ دیا تو یار لوگوں نے اڑا دیا کہ مجھ پر عسکری چھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود اتنا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہے کہ اپنے اوپر تو نہیں چھا سکا، مجھ پر کیا چھاتا۔ پہلے ترقی پسند میری تحریروں کو اچھالتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ منٹو ہم میں سے ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ منٹو ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے نہ ان کی پہلی بات پر یقین تھا نہ موجودہ پر ہے۔ پہلے ترقی پسند کہتے تھے کہ منٹو ہم میں سے ہے، میں کہتا تھا ٹھیک ہے۔ اب مجھے حلقہ ارباب ذوق والوں نے اپنا ممبر بنا لیا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ منٹو تم کس جماعت سے ہو تو میں عرض کروں گا کہ میں اکیلا ہوں، ہر معاملے میں اکیلا ہوں۔ جس دن میرا کوئی ثانی پیدا ہو گیا میں لکھنا چھوڑ دوں گا۔ ویسے کوئی جماعت میرے نام کو اپنی جماعت کی فہرست میں شامل کر کے فخر کر سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب منٹو صاحب میں یہ کمزوری راہ پا گئی ہے کہ وہ ہر ایک سے کہیں گے کہ کل فلاں صاحب ملے تھے اور انہوں نے میرے فلاں افسانے کی بڑی تعریف کی۔ پرسوں کراچی سے ایک صاحب آئے تھے، نہ جانے ان کا نام کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ منٹو صاحب میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، یہی سبب ہے کہ میں آپ کو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار مانتا ہوں۔ کل فلاں صاحب نے شیخو پورہ سے 2 کنستر گھی کے اس لیے بھجوا دیے کہ وہ مجھے بڑا رائٹر سمجھتے ہیں۔ میں نے مال روڈ پر ایک دکاندار کو اپنی 2 تصویریں فریم کے لیے دی تھیں۔
कोई साहब मोहब्बत के इजहार के तौर पर वहां से फ्रेम के रुपए देकर मेरी दोनों तस्वीरें ले गए। मेरा ये सिगरेट केस गुम हो गया था। इसके दूसरे दिन एक साहब उसे लिए हुए आ पहुंचे और कहा, मंटू साहब अस्सलाम वालेकुम, ये अपना सिगरेट केस रखिए, मुझे फलां जगह पड़ा हुआ मिला था। मैंने उनसे कहा, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं यहाँ रहता हूँ? वो कहने लगे, वाह, भला आपको कौन नहीं जानता। उधर मुमताज शीरी मेरे फन पर किताब लिख रही है, इधर मेरे अफसानों का तर्जुमा अंग्रेजी में छप रहा है। एक दिन एक साहब ने लक्ष्मी मैंशन में अफयून खा ली। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने क़य कराने के लिए कोई दवा तजवीज़ की, मगर उसने दवाई पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। शोर जो मचा तो मैं भी पहुंचा। मैंने कहा, भाई दवा खा लो। उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं मंटू हूँ। उसने उसी हालत में कहा, बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने आपको मरने से पहले देख लिया, मैं आपको बहुत बड़ा राइटर समझता हूँ। मैंने उसे हुक्म दिया कि तुम्हें दवाई पीना होगी, चुनाचे उसने दवा पी ली। एक दिन मैं अनारकली और मॉल रोड के दरमियान बेहोश हो गया। मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ, बस इतना याद है कि कुछ ऐसे मालूम हुआ कि किसी ने मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ा मारा है और मैं बेहोश। कोई आध घंटे बाद होश आया तो देखा कि एक साइकिलों की दुकान में लोहे की कुर्सी पर बैठा हूँ। एक हुजूम मेरे इर्द गिर्द, सब मंटू मंटू कर रहे हैं। मैंने कहा, माजरा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे कपड़े क्यों गीले हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने छटपटा कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरा जुलूस किस सिलसिले में निकाला है? बाद में मालूम हुआ कि मैं बेहोश हो गया था, इसलिए लोगों ने पानी के छींटे मार मार के मुझे होश में लाना चाहा था। ये भी इल्म हुआ कि बाद लोगों का ख्याल था मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए मुझे खूब खूब जूतियां सुंघाई गईं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे खतरा पैदा हुआ। नाक को हाथ लगा के देखा, कोई छोटी सी जूती इसके अंदर तो नहीं रह गई। यही वजह थी कि मैं एकदम घबरा के उठ खड़ा हुआ। लोगों से कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ, तांगा मंगवा दो। तांगा मंगवाया गया। अब सब मुसिर कि हम मंटू साहब को घर छोड़ने जाएंगे, हम मंटू साहब को घर छोड़ने जाएंगे। चुनाचे मैं इन लोगों में से 3 साहिबान को साथ लेकर घर की तरफ तांगे पर चल दिया। उनमें से एक साहब ने कहा, मंटू साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे इस ड्रामाई अंदाज में मुलाकात हो गई। मैं आपको दुनिया का बेहतरीन अफसाना निगार मानता हूँ। मैंने फला मगरबी अफसाना निगारों को पढ़ा है, लेकिन आपके सामने सब हीच हैं। मैंने उन साहब से कहा कि मैं क्या हूँ, बस अफसाना निगार हूँ। अब तो मैं अफसाना निगार भी नहीं हूँ। अफसाना निगार उस वक्त होता हूँ जब मेरे हाथ में कलम होता है। जब मेरे हाथ में कलम नहीं होता, उस वक्त मैं कुछ नहीं होता। अब अफसाने कहाँ हैं जिन्हें लिखूं? अफसाने उधर रह गए। जो अफसाने इधर थे उन्हें भी मार भगाया उधर, या उनके साथ कुछ और कर लिया गया। वहाँ एक सड़क पर कई अफसाने मिलते थे, यहाँ कई सड़कों पर एक अफसाना नहीं मिलता। अब ये अफसाना थोड़ा है कि सआदत हसन मंटू मॉल रोड के करीब बेहोश हो गया और लोगों ने उसकी पानी की छींटों और जूतों से तवाज़ो की।